تو قدم آگے بڑھا تو صحیح، کامیابی خود بخود تیرے قدم چومے گی۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان محی الدین، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حال ہی میں اس نے ایک کتاب جو ہے اردو زبان میں شائع کی ہے، جس کی پبلیکیشن ہوئی ہے لفظوں میں آنسو۔ آپ دکھائے ذرا۔ پہلے میں عرفان محی الدین، جو ایک طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معلم بھی ہے، ایک استاد بھی ہے، ایک امام بھی ہے، یا آج حال ہی میں ان نے ایک کتاب شائع کی ہے لفظوں میں آنسو۔ اسی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب شائع کرنے کے پیچھے وجوہات کیا ہے، اس میں کیا میسیج ہے نوجوان یوتھ کے لیے، تو اسی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے عرفان صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے اولاً اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ سعادت عطا بخشی کہ میں اس قابل بنا کہ میں نے اپنے الفاظوں کو ایک کتابی شکل دی۔ تو اس کے بعد میں اپنے والدین کا شکر گزار، اپنے سبھی جو میرے دوست ہیں یا جن کا ہاتھ رہا ہے میرے پیچھے، جنہوں نے اس میں محنت کی، مجھے گائیڈ کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں نے ایک کتاب دل کی گہرائیوں سے لکھی ہے۔ جب کسی انسان کا دل کسی سناٹے میں گم ہو جاتا ہے تو وہ انسان اپنی راہ سے شاید سوچتا ہے کہ میں اب اپنی راہ کبھی واپس نہیں لوں گا، لیکن ینگ یوتھ کے لیے اس میں ایک اہم میسیج ہے کہ ینگ یوتھ جو خاص کر نشے میں دھت ہوئے ہیں، جو خاص کر اپنے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، جو دین سے آج کل دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے قریب کیسے ہو جائے، وہ اپنے ٹریک پر واپس کیسے آ جائے، انہی جوانوں کے لیے اس میں ایک بڑی نصیحت بری ہوئی ہے۔ نہیں، سب سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس لفظوں میں آنسو، اس میں آپ کو کتنی محنت لگی ایک ایک لفظ جوڑنے میں، کیونکہ محنت تو لگتی ہے، اور کن کا ساتھ ہے اس میں، اور سب سے پہلے اگر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں تو کتنی مشکلاتوں کا سامنا آپ نے کرنا پڑا، وہ ہمیں بتا دیجیے۔ جی بالکل، دیکھیے، جب انسان کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ مشکلات اس کے راستے میں آ جاتا ہے، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی اس کتاب کو لکھنے کے لیے کئی راتیں بتانی پڑی، کئی الفاظ جو لکھے ہوئے تھے ان کو پھر سے گھٹانا پڑتا تھا، کئی موضوع جمع ہوتے تھے ان کو پھر سے مٹانا پڑتا تھا، اب یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے۔ کئی راتیں میں نے بیداری میں گزاری ہے، رات بھر سوچتا رہا کہ اب کون سے الفاظ اس کے اندر جمع کر دوں، اب کس طرح اس کتاب کو بنا لوں۔ بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے اپنے الفاظوں کو کتابی شکل دی۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا اپنے والدین کا بہت ہی ساتھ رہا مجھے اس کے اندر، اور خاص کر اگر میں بات کروں گا میرے چاچا جو ہے، انہوں نے، میرے انکل جو ہے، انہوں نے بہت ہی گائیڈ کیا مجھے کہ آپ اس میں کس طرح قدم اٹھا سکتے ہیں، آپ کس طرح اپنے الفاظوں کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں کتنے پیجز ہیں، اور کس طرح سے یہ مل سکتے ہیں؟ اگر کوئی نوجوان اس کو پڑھنا چاہے تو کہاں کہاں پر مل سکتی ہیں، اور اس کی پبلیکیشن ڈیٹ جو ہے وہ کب ہوئی ہے، یہ پبلش کب ہوئی ہے، وہ ہمیں بتا دیجیے۔ جی بالکل، اس کتاب کے اندر ٹوٹل 75 پیجز ہے، اور اگر کوئی نوجوان چاہے اس کتاب سے وہ اپنا راستہ بدل سکتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ امیزون پہ اویلیبل ہے، فلپکارٹ پہ اویلیبل ہے، گوگل بکس پہ اویلیبل ہے، اس کے علاوہ آف لائن بھی اویلیبل ہے، وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے، ہمارے نمبر پر وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے، ہم اس کو کتاب میسر کریں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کتاب کے اندر میں نے وہ لفظ چنے ہیں، کتاب کے اندر میں نے وہ چیز دکھائے ہے جو میرے دل کے اندر مجھے پتا ہے کہ ایک نوجوان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک نوجوان ہوں۔ میں خاص کر نوجوان نسل کے لیے اس میں پیغام رکھا ہوں کہ وہ کس طرح اپنے راہ راست پر واپس آ سکتے ہیں۔ نہیں، آگے کیا پلان ہے؟ آگے اور بھی آپ بکس لکھیں گے، یا اردو زبان میں ہی شائع کریں گے، یا کوئی اور بھی زبان آپ؟ جی بالکل بالکل، الحمدللہ میں آگے اور 2 بکس پہ کام کر رہا ہوں ابھی۔ ایک ہے این ایٹرنل سٹوری جو انشاءاللہ انگلش میں شائع ہو جائے گی، اور دوسری ہے قدموں کا سفر
اور دل کا سکون جو اردو میں پبلش ہو جائے گی. ان دو پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں یہ کام جاری رکھوں گا جب تک اللہ نے جان دی ہے, تب تک انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک ایک لفظ, ایک ایک قصہ, ایک ایک کہانی ہر اس جوان کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں جو جوان آج کل راہ راست سے دور ہو چکے ہیں. نہیں, اس میں خاص کر آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں جو جوان جو محبت میں چور ہوتے ہیں, یعنی کہ پھر اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں اور جن کے دلوں پہ گہری چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں, ان پہ بھی یہ کتاب بنی ہے. وہ اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہے تو وہ شاید اپنے ٹریک پہ واپس آ سکتے ہیں. یہ ایک میسیج بھی ہے آپ کی. جی بالکل, دیکھیے ظاہر سی بات ہے, انسان کو زندگی اندر محبت, دھوکے, سچائیاں, خواب, ادھورے سپنے, یہ سب چیزیں انسان کو ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انسان خیر البشر ہی ہے. بالکل, انسان کو ان چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا اگر کوئی نوجوان ان سب چیزوں میں پھنسا ہے, اب اس کو لگتا ہے کہ شاید میں دوبارہ اپنی زندگی نہ جی سکوں گا, تو اس کے لیے بہترین نمونہ ہے ضرور وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میرے دلوں میں اپنا اللہ کا ذکر بٹھا لو, اپنے دلوں کو میری ذکر سے منور کر دو, ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا کرے گا. ہماری ٹیم کی طرف سے بھی اس کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ اگر نوجوان ایسے قدم اٹھائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, اور یہ ایک ایسا ینگ آتھر ہے جنہوں نے یہ کتاب پبلش کی ہے, حال ہی میں پبلش ہوئی ہے یہ کتاب, اور ابھی جو ہے امیزون پر اس کا خوب اس کی چرچا بھی ہو رہی ہے اس کتاب کی. لوگ اس کو جو ہے وہ پڑھنا پسند کر رہے ہیں اور ریویوز بھی ملتے ہیں بہت اچھا. اور کہیں نہ کہیں ہمارے ڈسٹرکٹ شوپیاں کے لیے, یا خاص کر اگر ہم نلئی پوشواری کی بات کریں تو اس گاؤں کے لیے یہ ایک جو ہے مبارکباد ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے خاص کر اگر میں شوپیاں کی بات کروں, اور پورے جموں اینڈ کشمیر کے لیے یہ مبارکبادی ہیں, کیونکہ ہر کوئی جوان اپنی زندگی میں اگر چاہے تو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. ایک جوان اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو خراب بھی کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اس ٹریک پہ بھی لا سکتا ہے جس سے وہ لوگوں کی نظروں میں مر کے بھی وہ پھر زندہ رہ جاتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کی زبانوں پہ ان کا نام رہتا ہے. وہی کچھ آج ہم سے جو مخاطب تھے عرفان محی الدین, انہوں نے جو آپ کے سامنے تذکرہ کیا اس کتاب کے بارے میں, جو انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کتاب میں آپ نے کیا کیا دیکھنے کو ملے گا, تو عرفان آپ کا شکریہ. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ کو اور بھی کامیابی ملے, اور بھی کتابوں پر آپ جو ہیں اپنی محنت جاری رکھیں, تاکہ آپ جو ہیں اس گاؤں کا اور اس ڈسٹرکٹ کا اور پورے جموں اینڈ کشمیر کا نام روشن کریں. جزاکم اللہ خیر. میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں, اور میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی آواز اجاگر ہو جائے, اگر کسی کے دل پہ ایک ہی دل اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر نمونہ ہے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں محترم لیاقت بھائی کا, جو میرے سامنے آئے, جنہوں نے یہ کوشش کی کہ میں اس آواز کو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں تک پہنچاؤں. اگر کہیں دل اللہ سے جڑ جائے تو وہی اصل میں ہماری کامیابی ہے. جزاکم اللہ خیر. چلو شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ عرفان محی الدین. تو میں آپ کا میزبان باٹ لیاقت, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ہیومنٹی. میرے ساتھ میرا کیمرہ مین ڈار زلفام. دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.